إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخر الحديث رواه أبو داود. تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات بزرگی اور بڑائی کبریائی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق و حاکم ہے، پالنہار ہے. اور اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں رب العالمین نے پوری کائنات کا امام و پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ اللہ تعالی کا تعارف. انسانی تاریخ کے ہر دور میں انسان یہ سوچتا رہا ہے کہ وہ خود کیا ہے، کیسے اور کیوں پیدا ہوا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس کائنات میں وہ زندگی گزارتا ہے اسے کس نے بنایا ہے، جس زمین پر وہ چلتا، جس آسمان کے نیچے وہ سانس لیتا، جن وادیوں، پہاڑوں، میدانوں اور پانیوں سے وہ گزرتا ہے، اور جن وسائل کو اپنے کام میں لاتا ہے، ان سب چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ چیزیں ہمیشہ سے اسی طرح ہیں یا کسی خاص زمانے میں ان کی ابتدا ہوئی تھی؟ اگر کسی خاص وقت میں ان کی ابتدا ہوئی تھی تو اتفاقاً ایسا ہوا تھا یا کسی طے شدہ منصوبے کے تحت ایسا کیا گیا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی تاریخ کے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں.
اور ہر دور کے دانشور و مفکرین، فلاسفہ و متکلمین اور انبیاء مرسلین ان کے جواب دیتے رہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں و بہنوں، اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں سب کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور آیت نمبر 35 کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، انسان خود بخود اپنا خالق ہے کیا، یا وہ بغیر پیدا ایسے ہی ہو گئے؟ کبھی آپ غور کیجئے، آپ کیسے پیدا ہوئے؟ آپ کا خالق کون ہے؟ کیا آپ خود اپنا خالق ہیں یا کوئی کسی بغیر مخلوق کے آپ یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پوری کائنات ہے، یہ زمین و آسمان، یہ درخت، یہ کیا خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی صاحب عقل کے پاس کوئی شخص یہ کہے کہ شہر میں جوتوں کا ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں نہ کوئی محافظ ہے نہ نگراں، جس کا نہ کوئی مالک ہے نہ مختار، نہ کوئی مدبر ہے نہ منتظم، وہ خود بخود چل رہا ہے، اور وہاں دیواریں خود بخود کھڑی ہو گئی، چھت خود بخود بن گئی، اب جو بھی میٹیریل ہے وہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے، مشین کے اندر گھستا ہے، پھر وہ جوتا بن کے بازار میں فروخت ہو جاتا ہے، خود بخود ایسا ہو رہا ہے، اور سال ہا سال سے بغیر کسی انقطاع، بغیر کوئی خرابی کے چل رہا ہے۔ کوئی یہ تسلیم کرے گا؟ یہ مسجد ایسی ہی کھڑی ہو گئی، یہ چھت، یہ دیواریں خود بخود بن گئی کیا؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ خود بخود نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تسلیم ہی نہیں کرے گا کوئی انسان کہ ایک جوتے کا کارخانہ خود بخود تیار ہو گیا، خود بخود وہاں سے جوتے بن کے بازار میں، مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں۔ جب ایک چھوٹی سی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر یہ ارض و سما، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر، یہ نباتات و جمادات، انسان اور حیوانات پر مشتمل یہ کائنات خود بخود کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مدبر ہی نہیں ہے، کوئی منتظم نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے؟ اگر عقل میں خلل نہ ہو، اگر عقل میں خلل نہ ہو تو انسان کارخانے کائنات کو دیکھ کر فوراً شہادت دے گا کہ اس کائنات کا ضرور کوئی مدبر و منتظم ہے، اور وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اس پوری کائنات کا خالق و مالک، مدبر و منتظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جب ایک دہریہ شخص جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، وہ دہریہ تھا، وہ دہریہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، خود چل رہا ہے۔ 2-4 دن پہلے اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے یہ قبول کیا کہ نہیں، اس کائنات کا کوئی خالق ضرور ہے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے بہتر جانتے ہوں گے میرے بھائی اور میری ماں و بہنوں، یہ کائنات کا نظام چلانے والا ایک اکیلا تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اکیلے تنے تنہا چلا رہا ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں۔ جس طرح ایک مملکت میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا۔ اگر کسی ملک کے اندر ایک بادشاہ کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا بادشاہی کا دعویٰ کرے گا تو اس ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اختیارات کی جنگ چھڑ جائے گی۔ پھر یا تو ان میں سے ایک غالب ہوگا، دوسرا مغلوب، یا دونوں ہی تباہ و برباد ہو جائے گا، کوئی تیسرا صاحب اقتدار اور اس ملک کو سنبھالنے والا، یا پھر وہ ملک ہی تقسیم ہو جائے گی، پھر دونوں اپنے اپنے ملک کے حصے ہی میں اپنا نظام چلائے گا، اور پھر اس ملک میں امن و چین نہیں ہوگی جہاں دو بادشاہ ہوں۔ یہ پوری کائنات ایک مملکت ہے، ایک ملک ہے، اور اس کا نظام چلانے والا ایک اکیلا تنے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورج چاند ستارے اپنے منتظم کے بنائے ہوئے نظام پر پابندی کے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا ہو، یا سورج طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو، یا چاند زمین پر آ گرا ہو، یا ستارے اپنے راستے سے ہٹ گئے ہوں، یا نظام فلکی نظام ارضی سے اور نظام ارضی نظام فلکی کی سجا ٹکرایا ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے منتظم کے بنائے ہوئے نظام میں پابند، انتہائی پابندی کے ساتھ سال ہا سال سے چلتے آ رہا ہے، اور ہمیشہ سے چلتے چلا آ رہا ہے۔ اس کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو پھر اس سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک ہی منتظم ہے، ایک ہی مدبر ہے، وہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس کائنات کے چلانے والے دو ہوتے تو پھر اس زمین و آسمان میں آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ان کے آپس کے ارادے ٹکراتے، ان کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا، اسی طرح ان کی رائے ایک دوسرے سے مخالف سمت میں چلی جاتی، پھر وہی کچھ ہوتا جس کی ادنا سی جھلک ہولناک آندھی، خوفناک طوفان، خطرناک سیلاب اور دردناک حادثات میں ہم دیکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ کائنات کا نظام چلانے والا ایک اکیلا تنے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، خاندان ہیں، سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ مشرکین مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف مانگا ہے، اللہ کا تعارف بیان کیجیے، اللہ کا نسب بیان کیجیے۔ سورہ اخلاص نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی یہ آپ سے میرا تعارف مانگ رہا ہے، میرا نسب نامہ مانگ رہا ہے، میرا خاندان قبیلہ پوچھ رہا ہے، کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں اسے، بے نیاز ہے وہ، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، پروردگار عالم کا نسب
مشرکین مکہ نے مانگا، اللہ نے یہ صورت نازل کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنے تنا ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے، اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ۔ ہمیشہ لوگ پوچھتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سب اللہ، آپ کہتے ہو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ پوچھا جائے گا تو تم کہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ثم لیدخل عن یسارہ ثلاثا، پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکو، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور شیطان مردود سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے عقل و دماغ پر، دل و دماغ پر یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس طرح کے خیالات آئیں تو وہیں اپنے خیالات کو روک دو اور کہو آمنت باللہ اور رسول، میں نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا، اللہ نے جو کہا ہے، نبی نے جو کہا ہے، بس میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق کون ہے؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، اللہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا کوئی خاندان قبیلہ نہیں ہے۔ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، 25 تاریخ کو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں خوشی مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہا کرتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ دونوں فرقے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ محض ان کی منہ کی بات ہے، جس طرح ان سے پہلے کے منکر لوگ اس طرح کہا کرتے تھے، یہ بھی اس کی نقل کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، برباد کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا لا اله الا هو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا ہے، حالانکہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک اکیلا تنہ اللہ کی عبادت کرے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ لوگ اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو رب بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کی بات نہیں کرتے، لیکن ان کے علماء جس کو حلال کہتے ہیں اسے حلال سمجھتے ہیں، جو حرام کہتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہیں۔ یہی رب ماننا ہوا کہ ان کے علماء جو فتویٰ دے دے وہ بلا چوچرائی سے مان لے۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، نہ کہ کسی اور کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ یہودی اور عیسائی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 اللہ فرماتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ تفاخر،
فخر کے طور پر کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، فخر سے کہا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی آپ کہیے پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گناہوں کے بھائی سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات میں سے ایک انسان ہو، انسان ہو تم اللہ کی مخلوقات میں سے، اس کے بیٹے نہیں ہو، اس کے چہیتے نہیں ہو۔ چہیتے ہونے کے لیے تقوی و پرہیزگاری چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہوگی کہاں سے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بیوی ہے ہی نہیں، بیوی نہیں ہے، بچے کہاں سے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 101 کے اندر اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا موجد اللہ ہے۔ بدیع کہتے ہیں کہ بغیر کسی نسخے کے کسی چیز کو بنانا، کسی نمونے کے کسی چیز کو۔ اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، اور وہی بدیع، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ موجد ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کہاں سے ہوگی، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا بھی، علم بھی رکھتا ہے۔ وخلق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے کئی جگہ ذکر کیا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ خیر بھی اللہ کا خالق ہے تو شر بھی اللہ کے خالق ہے، یعنی برائی اور اچھائی دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، یا اچھائی کا خالق اللہ ہے، برائی کا خالق کوئی اور ہے؟ فلاسفی منطقی لوگوں کے یہاں مجوسیوں کا یہ کہنا ہے کہ خیر کا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیر کا خالق کا نام ہے یزداں اور شر کے خالق کا نام ہے اہرمن، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انبیاء علیہ السلام نے خیر کو اللہ کی طرف نسبت کی اور شر کی نسبت اپنی طرف کی یا شیطان کی طرف کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پر گناہ کر لیا ہے، اپنی طرف کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی آدمی کو ایک مکہ مارا، مر گیا، کہا انہ من ذالک من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، برائی کو انہوں نے شیطان کی طرف نسبت کی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی خیر کا بھی خالق ہے، شر کا بھی خالق ہے، اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا خالق کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ ایک اکیلا تنہا ہے۔ اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، اولاد بنائی ہے، تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا خطرناک یہ الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہنا ہے کہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، رحمان نے اولاد اختیار کی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم نے بہت بھاری اور بری چیز لائے۔ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اس کی کہنے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، یہ کوئی دعویٰ کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کل وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد بنائے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ اولاد رکھے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے غلام بن کر حاضر ہونے والے ہیں، بندے بن کر حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب غلام بن کے آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا یہ کہنا الفاظ آسان نہیں ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت تکلیف دہ باتیں ہیں، اللہ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے یہ، کہ کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو لائق نہیں کہ مجھے جھٹلائے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں کہ وہ مجھے برا بھلا کہے۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، اس کا جھٹلانا یہ کہنا ہے کہ مجھے میرے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے پہلی بار کیا تھا۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے، کسی کا اگر عقیدہ یہ ہے، کسی کا اگر ماننا یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ فرماتا یہ میری تکذیب کر رہا ہے، یہ مجھے جھٹلا رہا ہے، حالانکہ پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا آسان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنا آسان نہیں ہے اور نہیں دوسری مرتبہ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اور مجھے برا بھلا کہنا اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ کے اولاد ہیں۔ جب یہ کوئی کہتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ کہنا یہی مجھے تکلیف دینا ہے، مجھے برا بھلا کہنا ہے۔ اللہ کو احد، پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میں کسی سے جنا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے جنا گیا، یعنی میں کسی کی اولاد بھی نہیں ہوں اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میرے کوئی ہمسر برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان دیتا ہے، اللہ کو اذیتیں دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر اتنا صبر کر لیتا ہے، اتنا صبر کر لیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ یدعون لہ الولد، کسی بھی تکلیف دینے والی بات کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عافیت دیتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ اتنا اللہ صبر کرتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی نے فرمایا اللہ جو صبر کرتا ہے اس بات پر کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ آپ کو کوئی کچھ گالی دے دے ماں بہن کی اور کچھ کی، آپ صبر کریں گے؟ ہم آئے دن لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں، ماں کے لیے خود مر مٹنے تیار آدمی، میری ماں کو ایسا بولا ہے، میرے باپ کو ایسا بولا ہے، میرے بھائی گالی دیا، اور ایک صبر نہیں کر پاتا انسان۔ اللہ کتنا صبر کرتا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ اولاد رکھے، بیوی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان کے لائق ہے ہی نہیں، پھر بھی انسان یہ کہے کہ نہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبر اختیار کر لیتا ہے، نبی نے فرمایا کوئی اور صبر نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عافیت دیتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر نہیں کر پایا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ایک قانون ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، اور جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ ان تمام آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی
کہ اللہ تبارک و تعالی ایک اکیلا تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. ہمارا بھی خالق ہے اور تمام مخلوقات کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. کوئی بھی چیز خود بخود تیار نہیں ہوئی ہے، اس کا کوئی محافظ ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی منتظم ہے، مالک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مدبر و منتظم اور اس مالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی حصے دار بھی نہیں ہے. اللہ ایک اکیلا ہے، تنہا وہ پوری نظام چلا رہا ہے. اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، یعنی وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا. آپ کے دل و دماغ میں بھی اگر یہ سوال آتے ہیں، پہلے زمانے سے بھی یہی سوالات لوگوں کے دل و دماغ میں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا بنانے والا کوئی نہیں ہے، دہریہ لوگ جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سمندر کے دھول وغیرہ سے یہ دنیا پھیلی ہے. یہ خود بخود دنیا پہلے زمین و آسمان پورا چپک کے تھا، دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی. حقیقت ہے. سورہ انبیاء، سورہ حج وغیرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان ملی ہوئی تھی، اللہ نے آسمان کو اٹھایا، زمین کو اپنی جگہ رکھا، یہ کائنات بنی، اللہ نے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خالق ہے، مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق نہیں ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ کیا بغیر کسی چیز کے وہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ آپ کا خالق کون ہے؟ کیا آپ خود ہیں یا کوئی بغیر خالق کے آپ ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. کسی نے خالق کو ڈھونڈنے نکلا کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، یہ جو میری سانس چل رہی ہے یہ کس کے کنٹرول میں ہے، یہ جو خون جو جسم کے اندر دوڑ رہا ہے یہ کس کے کنٹرول میں ہے، یہ دل کی دھڑکن دھڑک رہا ہے، دھڑک دھڑک ایک دن ایسا ہوگا دھڑکنیں بند ہو گئی، یہ بند کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ یہ جو انسان مر جاتا ہے کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد؟ یہ جو زمین آسمان سورج چاند ستارے چل رہا ہے برسوں سے، جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کون چلا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. ایک آدھ نکلے تھے خدا کی تلاش میں، خود ہی خدا بن گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب مشرکین مکہ نے تعارف مانگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسب و نسب پوچھا، تو سورہ اخلاص نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، میرے ہمسر میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری معرفت زیادہ سے زیادہ اپنے دل و دماغ پر بیٹھا سکے. الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین. ان فی ذلک لذکری لمن کان قلبہ القى السمع وهو شہید.